السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کی حفاظت۔ ایک شخص تھا جو اپنی نظر کی پاکیزگی میں یکتا تھا۔ اس نے پوری زندگی کبھی کسی غیر عورت کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا یہ عمل اس قدر مضبوط تھا کہ وہ اس کی پہچان بن چکا تھا۔ لیکن وقت نے ایسی کروٹ لی کہ اس کے گھر میں افلاس کے اندھیرے چھا گئے۔ غربت نے ایسی جڑ پکڑی کہ گھر میں بھوک کے فاقے شروع ہو گئے۔ وہ شخص ہر ممکن کوشش کے باوجود روزی کا کوئی سامان نہ کر سکا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک سے بے حالی دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور اس نے ایک المناک فیصلہ کیا۔ وہ یہ سوچ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی کہ شہر کے اس علاقے میں چلی جائے گی جہاں جسم کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور اپنے بدن کو بیچ کر گھر والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرے گی۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ اس گناہ بھری گلی میں پہنچی۔ وہ کھڑی ہو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک عجیب بات ہوئی۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے مگر اس کی طرف دیکھتے تک نہ تھے۔ نہ کوئی ٹہرتا، نہ کوئی پوچھتا، نہ ہی کسی کی نظر اس سے ٹکراتی۔ ہر کوئی بے اعتنائی سے گزر جاتا۔ شام ڈھلنے تک مایوس ہو کر اور شرم سے گھٹتی ہوئی وہ خالی ہاتھ واپس گھر آ گئی۔ وہاں اس کے والد بیٹی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ پریشانی سے گھبرائے ہوئے باپ نے پوچھا، بیٹا تم کہاں تھی؟ بیٹی نے معافی مانگتے ہوئے سارا واقعہ روتے روتے سنا دیا۔ ابو جی، میں نے بہن بھائیوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے وہ علاقہ جا کر اپنے آپ کو بیچنے کی کوشش کی، مگر حیرت ہے کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بیٹی کی بات سن کر باپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بیٹی کو شفقت سے ہاتھ پکڑ کر کہا، میری پیاری بیٹی، تیرے باپ نے ہمیشہ اپنی نظر کو حفاظت سے رکھا۔ میں نے کبھی کسی پرائی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ اگر میں نے دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی نظر سے بچایا ہے تو کیسے ممکن تھا کہ آج کوئی میری بیٹی کو بری نظر سے دیکھتا؟ ہماری بوئی ہوئی فصل ہی تو ہماری غذا بنتی ہے۔ یہ یاد رکھو بیٹا، نظر کی حفاظت ہی نسل کی حفاظت ہے۔ آج تم بچ گئی ہو تو کل تمہاری اولاد محفوظ رہے گی۔